بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 43، صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت ہے اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ خدا کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دین فطرت ہے، انسان ایک کام ایک لمٹ کے اندر کر پاتا ہے، اس کے بعد تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی کام کریں، ایون یہ کہ آپ عبادت بھی کریں تو ایک لمٹ کے اندر کریں، اتنا کریں کہ آپ کے جسم کو کوئی تکلیف پریشانی نہ محسوس ہو، آپ کے ذہن کے اندر کوئی اکتاہٹ نہ پیدا ہو جائے، اور آپ روزانہ کے بیس پہ تھوڑا کریں، 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، گھنٹہ کریں، 2 گھنٹہ کریں، لیکن آپ اتنا ہی کریں جتنا کرنے کے بعد آپ خوشی محسوس کریں، بنسبت اس کے کہ آپ اکتاہٹ محسوس کرنے لگیں۔ تو اصل بات یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 44 نمبر، صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابان نے بروایت قتادہ بواسطہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اس حدیث میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک یہ بہت بڑی اپارچونیٹی دے رکھی ہے کہ مسلمان کتنا بدترین گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی بدترین گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر اس کے اللہ پہ بہت کمزور ترین درجے کا بھی ایمان ہے، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ ہے ضرور، اس کی عبادت کرنا چاہیے، بھلے سے وہ نہ کر سکا ہو یا اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اس سے غلطیاں ہو گئی ہوں، اور جو کے برابر یا گیہوں کے دانے کے برابر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے صرف ایک لمحے کو یہ بھی سوچ لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کے پاس مجھے حاضر ہونا ہے، بھلے سے وہ عبادتیں نہ کر سکو، جو کہ کرنا لازمی چاہیے، لیکن بات صرف سمجھانے کی حد تک میں کر رہا ہوں کہ سمجھانے کی بات یہ ہے اس کے اندر کہ جس کے اندر ذرا سا بھی ایمان کا گنجائش موجود ہوگی، یعنی انتہائی کمزور ترین درجے کا بھی ایمان ہوگا، تو وہ بھی دوزخ سے بہرحال نکل جائے گا، جو اللہ تعالیٰ خود اس حدیث کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خصوصی ایڈوانٹیج دیا ہے مسلمان ہونے کا، بس صرف اتنا تھا کہ شرک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 45 نمبر۔ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟
اس نے جواب دیا، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس آیت میں بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ ایک بہت بڑی نعمت نازل کی ہے۔ اس آیت کو جیسے نازل کر کے بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے مسلمانوں آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اسلام کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے جو تم پر تمام کر دی، تم کو دے دی گئی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا۔ نام بھی اس کا دین اسلام کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔